السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس ٹی وی۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام کعبہ شریف میں ایک صبح جب امام کعبہ نے فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرا تو چند مسلح افراد نے فوراً امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ نے مائک پر قبضہ کر لیا۔ یہ دن تھا 20 نومبر سن 1979 اور وقت تھا صبح 5 بجے کا۔ اس وقت کعبہ میں تقریباً 1 لاکھ نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا۔ قحطانی سعودی عرب میں موجود ایک قبیلہ ہے۔ اس شخص نے مکہ یونیورسٹی میں 4 سال تک اسلامی قانون کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اس کا دستے راست جہمان بن سیف تھا۔ جہمان کا تعلق ایک سعودی قبیلے العتیبی سے تھا اور یہ شخص سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا۔ جہمان نے عبدالعزیز بن باز کی بنائی ہوئی جماعت میں شرکت اختیار کی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا۔ جہمان کی شدت پسندی بڑھتی جا رہی تھی، جس کے باعث سعودی حکومت نے 1978 میں اسے گرفتار بھی کیا تھا، لیکن رہا ہونے کے بعد جہمان بالکل باغی ہو چکا تھا۔ جیل سے نکلنے کے کچھ وقت بعد یہ شخص کعبہ شریف پر حملہ آور ہو گیا اور اس شخص نے 500 ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ میں داخل ہو کر کعبہ کے دروازے بند کر دیے اور تقریباً 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ ان حملہ آوروں نے بڑی تکنیک کے ساتھ جنازوں کی چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی ایک بڑی مقدار کعبہ کے تہخانوں میں جمع کر لی تھی۔ اپنی تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد یہ حملہ آور ہو گئے اور حرم کے تمام دروازوں پر مسلح افراد کھڑے کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور سپیکر پر اعلان کیا کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آ چکا ہے۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ نے خود مائک سنبھالا اور اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں اور تم سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ جب لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو ان حملہ آوروں نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر لوگوں کو اسلحے اور گولیوں سے ڈرا کر بیعت کروانے پر مجبور کرنے لگے۔ دوستو، کئی صدیاں گزرنے کے بعد یہ پہلا وقت تھا جب کعبہ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سب دروازے بند ہو چکے تھے اور کوئی شخص بھی اندر سے باہر یا باہر سے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ سعودی فوج کعبہ کو ان باغی حملہ آوروں سے چھڑوانے کے لیے فوراً ایکٹیو ہو گئی، لیکن کم تربیت اور حرم کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے سعودی فوج اس میں ناکام ہو گئی۔ سعودی حکومت نے فوراً تمام مواصلاتی نظام بند کر دیے تاکہ یہ خبر باہر نہ جا سکے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہوئے۔ یہ خبر فوراً پوری دنیا میں پھیل گئی کہ مسلمانوں کے قبلہ یعنی کعبہ شریف پر کچھ باغی حملہ آور قابض ہو چکے ہیں۔ اس خبر سے پوری دنیا میں موجود مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ حرم شریف کو ان ناپاک حملہ آوروں کے وجود سے پاک کیا جائے، لیکن سعودی حکومت بہت کنفیوز اور عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ کعبہ کے قریب خون بہانا بھی ناممکن تھا اور اگر بھاری اسلحے کا استعمال کیا جاتا تو حرم کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ تھا، جس کی بنا پر فرینچ آرمی نے سعودی آرمی کو ہنگامی تربیت دی۔ اب چونکہ کسی بھی غیر مسلم کا حرم میں داخلہ ممنوع ہے، اس لیے فرینچ آرمی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ سعودی حکومت نے ساری سوچ بچار کے بعد پاک فوج کا نام منتخب کیا۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل اجلاس فوری طلب کر لیا اور خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے فوری رابطہ کیا تاکہ پاکستانی فوج کعبہ کو ان ناپاک عزائم سے پاک کرے۔ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی۔ بطور مسلمان پاک فوج تیار بیٹھی تھی کہ بیت اللہ کو محفوظ کیا جائے۔ فوراً SSG کمانڈوز کا ایک دستہ تیار کیا گیا اور حرم پاک کو حملہ آور درندوں سے پاک کرنے کے لیے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ دوستو، پاکستانی کمانڈوز نے خانہ کعبہ کو کیسے ان حملہ آوروں سے بچایا، جس میں سعودی کمانڈوز اور فرینچ کمانڈوز ناکام رہے، ان پر پاکستانی SSG کمانڈوز نے کیسے قابو پایا اور بیت اللہ کو ان دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے کیسے پاک کروایا اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ جب بھی خانہ کعبہ پر کوئی میلی نگاہ ڈالے گا تو پاک فوج بنا کچھ سوچے سمجھے خطرات کی پرواہ کیے بغیر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹوری فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو باقاعدہ مل سکیں۔ دوستو، خانہ کعبہ پر حملے کی خبر جب پاکستان پہنچی تو اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے پر لوگوں نے حملہ کر دیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور یہودیوں کی سازش ہے۔ حالات اس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ مسلمان اور کافر ملکوں
ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی۔ ایس ایس جی کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی تاکہ بیت اللہ میں موجود 1 لاکھ یرغمال لوگوں کو بچایا جا سکے اور کعبہ کی حفاظت کی جا سکے۔ جب یہ کمانڈو سعودی عرب پہنچے تو واقعے کو تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ دوستو، پاکستانی کمانڈوز کا یہ طریقہ کار ہے کہ دشمن پر ایک دم اور تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ لیکن چونکہ بیت اللہ کے تقدس کا خیال رکھنا تھا اور 1 لاکھ لوگوں کی جان بچانی تھی، اس لیے معاملہ کچھ اور اختیار کرنا پڑا۔ پاکستانی کمانڈوز نے وہاں پہنچ کر کیمروں کی مدد سے سارے حالات و واقعات کا جائزہ لیا، جہاں حرم پاک کے سارے دروازوں پر مسلح افراد کھڑے تھے۔ ان مسلح افراد پر ڈائریکٹ فائرنگ ناممکن تھی۔ دوستو، کمانڈوز کے لیڈر میجر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے کمانڈوز کو بلایا اور ان سے حلف لیا کہ وہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیں گے۔ بطور مسلمان سب نے حلف اٹھا لیا کہ وہ اپنے سینے پر گولی کھا لیں گے لیکن بیت اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس کے بعد میجر نے سعودی حکام کو بولا کہ مسجد الحرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ سعودی حکام حیران تھے کہ یہ کیسی پلاننگ ہے، مسجد الحرام میں پانی کے ذریعے قابو کیسے پایا جائے گا۔ اس کے بعد میجر نے سعودی حکام سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پاکستانی کمانڈوز کو بیت اللہ کے صحن میں اتارنے کی اجازت طلب کی۔ دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کعبہ کے پاس 9 فلائی زونز ہیں، کوئی بھی چیز کعبہ کے اوپر فلائی نہیں کر سکتی، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ خالد جو اس وقت بادشاہ تھا اجازت دے دی۔ پاک فوج کے کمانڈوز کا ایکشن شروع ہوا۔ کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مسجد الحرام کے صحن میں اتارا جانے لگا اور دوسری طرف میجر کے حکم پر حرم کے صحن میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس کارروائی کے ہوتے ہی دہشت گرد بوکھلا گئے، وہ یہ جان نہیں پا رہے تھے کہ ان کو اب کیا کرنا چاہیے۔ ایس ایس جی کے شارپ شوٹرز نے فضا سے ہی ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دہشت گرد بھاگ کر حرم کے تہخانوں میں چھپنے لگے۔ پاک فوج کے کمانڈو صحن میں اترے اور تہخانوں میں جا کر ان دہشت گردوں کو دبوچ لیا۔ پاک فوج کے کمانڈوز نے میجر کی قیادت میں جو کام کچھ ہی دیر میں کر دیا، وہ سعودی کمانڈوز اور فرینچ کمانڈوز اتنے دنوں میں نہ کر سکی تھی۔ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا اور محمد بن عبداللہ قحطانی، جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ اس آپریشن کے دوران ہی مارا گیا۔ اس طرح پاک فوج کے میجر کی ذہانت اور ایس ایس جی کمانڈوز کے دلیری کی وجہ سے کم نقصان میں بیت اللہ کو دہشت گردوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ کر لیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ میجر جو ایس ایس جی کمانڈوز کی قیادت کر رہا تھا وہ کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ دوستو، اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستانی آرمی چیف بھی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی کہ مسلمانوں کے مقدس مقام کو دہشت گردوں سے آزاد کروایا۔ جہان العتیبی سمیت 60 سے زیادہ دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا اور جنوری 1980 میں سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس وقت کے میجر پرویز مشرف کی ذہانت اور پاکستانی کمانڈوز کی دلیری کی وجہ سے پاکستانی فوج کا مرتبہ اور مقام دنیا بھر میں مقبول ہوا اور دشمنان مسلمان امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے مقدس مقامات کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو آپ کا مقابلہ صرف سعودی فوج سے نہیں بلکہ پاک فوج سے بھی ہوگا۔ اس آپریشن نے پاک فوج کی عزت پوری دنیا میں بنا دی اور اگر خدا نہ خواستہ آئندہ ایسا کچھ ہوا تو پاک فوج دہشت گردوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی اور ان کو نیستو نابود کر دے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سٹوری فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔